انسان کو کیا چاہیے بھائی؟ پاور چاہیے، قوت چاہیے، طاقت چاہیے۔ اب ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کون سی پاور اور قوت و طاقت چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ مٹن کھانے سے، مچھلی کھانے سے، چکن کھانے سے، دیسی مرغا کھانے سے، اخروٹ، بادام، پستہ، کاجو، ڈرائی فروٹ کھانے سے کیا یہ کمزوریاں دور ہو جائیں گی؟ ہاں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ ان دو کمزوریوں کو دور کیا جا سکتا ہے پہلے یہ بات سمجھیے کہ یہ ہیں کمزوریاں، یہ ہیں کیا ہیں؟ کمزوریاں ہیں۔ اب قرآن نے ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ ویسے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے 9 صفات، کتنی صفات؟ 9 صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنی ہے، 9 چیزوں پہ عمل کرنا ہے تو یہ کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان 9 چیزوں پر باقاعدہ 9 خطبے چاہیے، لیکن ایک ہی خطبے میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ 9 چیزیں سورہ معارج کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں ان 9 چیزوں کا ذکر ہے، حوالہ بھی دے دیا، 29واں پارہ سورہ معارج۔ پہلے اس بات کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ قرآن کہتا ہے اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن۔ اب برائی جو ہے اس کو آپ اچھائی سے دور کرو۔ ساری زندگی ہو گئی ہے مجھے مسائل بیان کرتے ہوئے، لیکن میں خود بڑا کمزور ہوں۔ اللہ کمزوریاں دور کرو۔ جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے، موقع آتا ہے، تو وہاں پھر ہم بھول جاتے ہیں یہ سب کچھ۔ ویسے سننے سنانے کی حد تک ہے معاملہ، ہائپر ہو جاتے ہیں اور فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خصوصاً اگر ماتحت جو ہے، ہمارا ماتحت، ہمارے انڈر جو ہے، ہمارے نیچے اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے، خصوصاً اس کی غلطی میں اور آپ کبھی بھی برداشت نہیں کریں۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے میرا جو خادم ہے نا، میرا کیا ہے؟ خادم ہے، میں اس کو ایک یوم اور ایک دن میں کتنی بار معاف کروں؟ میرا غلام ہے، غلامی کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، غلام ہے، میرے انڈر ہے، میرے ماتحت ہے، میرا خدمت گزار ہے، مسٹیکنگ کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا ایک دن 70 بار معاف کرو اسے۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ لیکن میں اور آپ چونکہ کمزور ہیں، ہم معاف نہیں کر سکتے، ہم معاف نہیں کر سکتے، ہم انتقام لے سکتے ہیں، ہم انتقامی ہیں، اور یہ انتقام لینا یہ بھی ایک کمزوری ہے۔ اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے پھر آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ معافی تلافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا برائی کو اگر دور کرنا ہے تو اچھائی سے دور کرو۔ ایگزامپل کیا ہے اس کی؟ مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی گالیاں دے تو آپ بدلے میں اس کو دعا دو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
آپ کا گلہ کرے، شکوہ کرے، آپ کی غیبت کرے، آپ اس کی اچھائی بیان کرو، ایسا ویسے ممکن ہے؟ ہم کرتے ہیں ایسا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل اور نمونہ اور آئیڈیل ہیں. لوگوں نے آپ پہ باتیں بھی کی اور آپ پہ پتھراؤ بھی کیا، اکثر و بیشتر یہ بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، لیکن بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ اگر انتقام لیتے تو کیا نہیں لے سکتے تھے؟ پیغمبر کے ایک اشارے پر صحابہ اپنی جانیں نچھاور نہیں کرتے تھے. نبی کے اگر ہونٹ ہل جائیں، دل میں خواہش پیدا ہو جائے، کیا فوراً اللہ آپ کی خواہش پوری نہیں کرتا تھا؟ لیکن آپ نے اندر سے، دل سے یہی فرمایا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھ پہ پتھراؤ کیا ہے، میرا جسم لہلہان کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں الہی اپنے خزانے میں جو تیرے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے ہدایت، وہ ان کی جھولی میں ڈال دے. آج جائیے طائف کے اندر سیر و تفریح کیجئے. جن گلیوں میں پیغمبر کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، آج وہاں پیغمبر کے وفادار اور جانثار موجود ہیں. فرمایا برائی کو اچھائی سے دور وہی کر سکتا ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا، جس کے اندر پاور ہو صبر کی. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جس کے پاس عظیم حصہ ہو، کیا؟ روحانیت کا، تقوی کا، نیکی کا، جو بڑا مضبوط ہو. اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، یقیناً جو شخص کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اور کسی کی کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ باہمت کاموں میں سے ایک کام ہے، ہمت والا کام ہے. لیکن ہمت نہیں ہوگی، کمزوری ہوگی جسم میں، تو پھر انسان کیا کرے گا بھائی؟ انتقام لے گا، وویلا کرے گا، شور شرابہ کرے گا. اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا نا، اصل میں یہ جتنی باتیں ہیں میرے دماغ میں یہاں چڑھنے سے پہلے نہیں ہوتی، ساری باتیں بعد میں آتی ہیں. اصل عنوان جو ہے نا، وقت کم ہوتا ہے، پھر وہ 9 باتوں کو آپ کے سامنے بہرحال کوشش کروں گا. پیغمبر نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت کسی کو نیچے زمین کے اندر بچھاڑ دے، وہ نہیں ہے، وہ کمزور ہے. جو کسی پہ فائرنگ کرے، جو کسی پہ ہاتھ اٹھائے، بولو کیا ہے؟ وہ کمزور ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا طاقتور پہلوان وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، انتہائی غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ پہ قابو پائے. ہم سمجھتے ہیں جس نے قابو پا لیا شاید وہ کمزور ہے، اور پھر کمزوری دکھاتے ہیں. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی کوئی نصیحت کیجئے، اور پھر بار بار وہ کہتا ہے فردد مرار، بار بار یہی کوسچن سوال کرتا ہے کوئی نصیحت کیجئے. آپ بار بار کیا فرماتے ہیں؟ لا تغضب، غصہ نہ کریا کر. ایک سیکنڈ کا غصہ انسان کی ساری لائف کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ گولی چلے ویسے کتنی دیر لگتی ہے؟
1 گھنٹہ لگ جائے، گولی چل گئی، بندہ گیا اور ساری لائف کیا ہو گئی؟ یہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ۔ معاشرے اور سماج میں کیا کچھ ہوتا ہے، اہل ایمان کو اس سے بھی سیکھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر انسان کی اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے کہا ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑا دلا، کمزور۔ ایک اور مقام پہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کمزور۔ انسان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں پاورفل ہوں، میں بڑا باہمت ہوں، بڑا قوت والا ہوں، طاقت والا ہوں، زمین جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے اور عہدہ ہے۔ جتنا بڑا انسان ہوگا دل کا اتنا زیادہ کیا ہوگا؟ بولو، کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ سیکیورٹی ساتھ لے کر کے پھرے گا بیچارہ، رات کو نیند نہیں آئے گی کہیں کوئی چور نہ پڑ جائے۔ کمزور ہے، اندر سے کمزور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا انسان تھوڑا دلا اور ایسا کمزور ہے۔ اور انسان کی بات کی، مومن کی بات نہیں کی، کوئی بھی انسان۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پہ شر پڑتا ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر جزوعا جزا کرتا ہے۔ جزا فضا کرنا، ویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، شکوے اور گلے کرنا اور ناشکری کرنا اور مایوسی کی راہ اختیار کرنا، پھر ایسا کرتا ہے۔ مالدار تھا، مال چلا گیا، صحت مند تھا، صحت چلی گئی، اب کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری، ویلا، جزا فضا، شور شرابہ۔ اور دوسری کمزوری وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے، عزت دیتا ہے، دنیا اس کی بہتر کر دیتا ہے، تو منوعا یعنی پھر وہ خیر سے مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ پھر اسے نہ مسجد یاد رہتی ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ اسلام، نہ دین۔ پھر آپے سے بہیر، پھر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور گلے میں پورا گارڈن ہوتا ہے، اس کے سریا پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ سنبھالا نہیں جاتا کچھ۔ لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ان دونوں کمزوریوں سے بولو مستثنا، مستثنا سمجھتے ہو نا؟ یعنی بچا ہوا۔ مومن ان دو کمزوریوں میں کبھی مبتلا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایمان اسے پاورفل بناتا ہے، ایمان اسے مضبوط کرتا ہے، اسے طاقتور بناتا ہے۔ لہذا چاہے وقت کے ظلم کے پہاڑ بھی اس پہ ٹوٹے، تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اور پیغمبر کے خلاف جو مکر اور جو پلاننگ کی جاتی تھی، قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر پہاڑوں کے خلاف ایسی سازشیں کی جاتی تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ جاتے۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن چھوڑا نہیں ہے، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ معاشی اعتبار سے حالات کیا ہے؟
گھر میں کچھ آیا تو فوراً راہ خدا میں اس کو صرف کر دیا. ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد خلاف معمول فوراً گھر میں گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ خلاف معمول آج آپ بڑی گھبراہٹ اور تیزی کے ساتھ گئے ہیں گھر میں اور واپس آئے ہیں. فرمایا گھر میں کچھ مال پڑا ہوا تھا تھوڑا، تو میں نے اپنی ازواج اور اپنی بیگمات کو کہا تھا کہ اسے صدقہ کر دینا. کیا کر دینا؟ صدقہ کر دینا. وہ پوچھنے گیا تھا کہ صدقہ کیا ہے کہ نہیں. میں محمد نہیں چاہتا کہ میری رب سے اس حال میں ملاقات ہو کہ میرے گھر میں اتنا بھی سامان پڑا ہوا ہو. فرمایا ایک چاند بھی دیکھتے، دوسرا بھی دیکھتے، تیسرا بھی دیکھتے، چولہا نہیں جلتا تھا. سیدہ عائشہ سے بھانجا پوچھتا ہے پھر ماں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا پانی اور کھجور پہ. ایک وقت کا مجھے اور آپ کو کھانا نہ ملے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. آج ان کے حالات بڑے خراب ہیں. فرمایا جب اسے شر پہنچتا ہے تو پھر وہ واویلا کرتا ہے، اور جب اسے خیر پہنچتی ہے تو پھر وہ مسجد کا رستہ بولو بھول جاتا ہے، نیکی نہیں کرتا. لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ اپنی ان دو کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہو نا، دو کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو وہی بات اپنے اندر روحانیت کی قوت اور طاقت پیدا کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اخروٹ کھانے شروع کر دو. کیا خیال ہے؟ ہن بادام کھائیے تھے، مٹن کھائیے تھے جناب، ہن مچھلی بھی خوب کھائیے. مولوی اور مسئلہ کیتا ہے کہ دو پاوراں جڑا ہے نا ایک کمزوری ہٹانی ہے تو پاور کیوں حاصل کرنی. فرمایا اگر تمہارے اندر 9 قسم کے اعمال ایسے ہیں ان پہ عمل کرنا شروع تم کر دو، رب تعالیٰ تمہارے اندر سے اس کمزوری کو نکال دے گا، تمہارے اندر ہمت و قوت و طاقت پیدا کر دے گا. لہٰذا تم وقت کے مصائب سے لڑ بھی پاؤ گے اور اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے، کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوگے. اللہ کے لیے صفات نے رب العالمین نے فرمایا الا المصلین. بولو کیڑی صفت ہے جی؟ مصلی، مصلی تو نہیں پتا، مصلین الا المصلین. مگر نمازی جڑے نے نا، نمازی نماز آدمی کو پاورفل کرتی ہے. بولو اس کو قوت و طاقت. لیکن نماز ہوئے اور کیڑی بات کھول کھول کے بیان کریے، بشرطے کہ نماز ہو. قرآن نے کہا ہے نا، رب العالمین نے فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. کیا ہے؟ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. یقیناً پکی بات ہے کہ نماز روکتی ہے کس سے؟ عن الفحشاء سے، فحش کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے. میری اور آپ کی نماز اگر قبول ہو تو ہم موبائل کا مس یوز نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مولوی تے مقتدی سارے ہی جڑا ہے نا اللہ 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 ساڑے تے اپنا فضل کر. بڈھے ہو گئے ہیں لیکن پتہ نہیں نمازاں کدھر جا رہی ہیں. نمازاں تو کوئی پتہ نہیں. اگر نماز میری اور آپ کی قبول ہو جاتی تو آج ہماری لائف جو ہے بڑی سیدھی ہوتی. صراط مستقیم سے ہمارا ہٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ پتہ نہیں کیا حالات میں. کیڑی دعا اسی ہمیشہ کرنے ہیں بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ ہمیں وہ راہ دکھا جو سچائی کا راہ ہو. قرآن و سنت اسلام دین وہ تو موٹی بات ہے. اللہ سچائی، سچ کا میں ساتھ دینا چاہتا ہوں.
یا اللہ جھوٹ سے میں بچنا چاہتا ہوں، لیکن نماز پڑھی اور پھر مصلی پہ ہی جھوٹ بول دیا، معلوم ہوا کہ یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوئی نہیں۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے، یا اللہ میں ماپ تول کے اندر ہیرا پھیری نہ کروں، اللہ اس سے تو بچا۔ قوم شعیب تباہ ہوئی تھی کہ نہیں؟ کتنی برائیاں ان میں تھی، ایک نمایاں جو برائی تھی وہ یہی تھی نا، کیا؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک تو توحید کے اندر کمزوری، اور دوسرا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں ہیرا پھیری کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ برا ہو چکا ہوں تجھ سے مانگتے مانگتے کہ میں ماپ میں ہیرا پھیری نہ کروں۔ جا کے دکان پہ بیٹھتا ہے، ماپ میں ہیرا پھیری کرتا ہے۔ بولو صراط مستقیم تے ہے وہ بندہ؟ بولو نماز دی قبول ہو گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں کرپشن سے بچنا چاہتا ہوں۔ مسجد میں کھڑے ہو کے تو اس میں نماز تو پڑھی، لیکن باہر جا کے کرپشن کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سود سے بچنا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ بے ایمانی، چوری چکاری، ہیرا پھیری سے بچنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا حق ہڑپ کر جاؤں۔ یا اللہ کسی کا مال میں اتھیانا نہیں چاہتا، غصب نہیں کرنا چاہتا۔ یا اللہ میں غیبت سے بچنا چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے غیبت سے بچا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں حقوق اللہ میں ویک، کمزور ہوں، حقوق العباد میں کمزور ہوں، میری اس کمزوری کو دور فرما۔ لیکن جب سارے زمانے کی برائیاں موجود ہوں اور ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، لیکن معلوم ہوا کوئی فائدہ ہوا؟ اللہ